حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرما بردار سعادت مند اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو بڑھانے میں میرا یہی بیٹا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی بھاگ دوڑ وہ سنبھالے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ اسی لیے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ حابیل حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا تھا، اسی لیے ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بے حد غمگین رہنے لگے۔ دوسری طرف شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا اور کہنے لگا اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی بیوی کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑوں میں جا کر قابیل کی نسل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے سب سے پہلے آتش اور بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ دوسری طرف حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم غمگین رہتے، انہیں اپنے جانشین کا کھو دینے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے نام کو اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلا دے، مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت آدم اور حوا نے بے حد خوشیاں منائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اماں حوا نے آپ کا نام شیث رکھا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت پر خاصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کا جانشین ہے، اسی کو نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کا فرق بتاتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم اور تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تعلیم، تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم کے بعد حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پوری عمر اپنی تمام اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیث علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیث علیہ السلام کی آل اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی دو نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کروانا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیث علیہ السلام اس شادی کے سخت خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیث کو نصیحت کی تھی
کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت شیز علیہ السلام نے شادی سے انکار کر دیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر حضرت شیز علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیز علیہ السلام ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اسی لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیز علیہ السلام سے ہے۔ حضرت شیز علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔